تو حضرات محترم دنیا میں اتنی عبادت کریں کہ جتنی عبادت ہم سے اللہ چاہتے ہیں. عبادت کرنے کے بعد بھی، خشیت کے بعد بھی، اللہ کا ڈر پیدا ہونے کے بعد بھی انسان یہی اللہ سے کہتا رہے، یا اللہ ما عبدناک حق عبادتک، یا اللہ میں نے تیری عبادت کا جیسے حق ادا کرنا تھا ایسے حق ادا نہیں کیا. ما عرفناک حق معرفتک، یا اللہ تیری معرفت کا جو حق تھا میں نے وہ حق ادا نہیں کیا. حضرات محترم جب انسان یہ جملے کہتے ہیں، آپ مجھے بات بتائیں، اللہ ہماری ہزاروں سال کی عبادت کو جو ہے وہ پھٹکار دے، دور کر دے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے ایک آنسو کا قطرہ ہماری زندگی 60 70 80 سال کے سارے گناہوں کو ختم کر دے تو ہمارے لیے تو میرے خیال سے یہ سب سے بڑا انعام ہے. بنی اسرائیل میں ایک عالم تھے بہت بڑے، اس کا نام بھی میں آپ کو بلعام باعور، اس نے 500 سال عبادت کی تھی. بلعام باعورہ نے کتنے سال؟ 500 سال عبادت بھی کیسے کی تھی وہ کیفیت آپ کو معلوم ہو جائے. اس نے ذرہ برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، ایک لمحے کے لیے بھی. لیکن جب اس کے دل میں اپنی عبادت کا وہ پیدا ہوا گھمنڈ، تو اللہ نے اس کو کیا کہا؟ اس کے سارے عبادتوں کو جو ہے وہ ختم کر دیا، پھٹکار دیا اس کی عبادتوں کو. اور کیا کہا کہ اس کی مثال کتے کی سی ہے. قرآن کہہ رہا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کہ جو لوگ اپنی عبادت پہ ناز کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی یا ان کے دل میں گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے، ان کی مثال تو کتے جیسی ہے. یہ تو عبادت گزار ہے نا، اس لیے کسی کو حقیر نہ سمجھے. گناہ سے نفرت کرے، گناہگار سے نفرت نہ کرے. شراب سے نفرت کرے، شرابی سے نفرت نہ کرے. ہاں ہو سکتا ہے کہ ہم نفرت کریں اور اللہ تعالیٰ اسے وہ مرتبہ دے دے اور ہمیں اس بنیاد پر جو ہے وہ جہنم میں ڈال دے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. بلعام باعورہ سے بڑا عبادت گزار کوئی گزرے جس نے 500 سال تک پلک جھپکنے پہ کے بقدر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی. اللہ نے پھٹکار کے اس کو رکھ دیا. اور اس کے مقابلے میں حضور علیہ السلام کا ایک امتی جس کو فضیل ابن عیاض کہتے ہیں، وہ ڈاکوؤں کا سردار تھا، اسے ولیوں کا سردار بنا دی. اللہ کے لیے کیا مشکل. ڈاکوؤں کا سردار کہ جس کو اللہ کا ایک ادا اتنی اللہ کی پسند آئی کہ اللہ نے اس فضیل ابن عیاض کو ڈاکوؤں کی سرداری سے کیا کر دیا؟ ولیوں کا سردار بنا دی. اللہ کی اطاعت سے اپنے آپ کو، اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو لے کے آئے. اس لیے جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے دل میں جو خشیت آتی ہے. آپ کو میں ایک بات بتا دوں، حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 آدمیوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. سورج سوا نیزے پہ ہوگا، ہر انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور وہ اس استحضار کے اندر اس بات کو سنیں کہ جون جولائی کی گرمی کتنی سخت ہوتی ہے اور سورج کروڑوں میل دور ہے. اور جس دن سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور ہر انسان پسینے میں ڈوبا ہوگا، اس دن اللہ رب العزت 7 آدمیوں کو اپنے عرش، 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. ان میں سے 2 آدمی ایسے ہیں کہ جن کے دل میں اللہ کا ڈر آیا اور وہ گناہ سے رک گئے. کون سا؟ رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، کہ ایک منصب اور جمال والی، حسن والی خوبصورت عورت نے اسے گناہ کی دعوت دی اور اس نوجوان نے کیا کہا؟ انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اللہ اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گی. اس کو اس دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور دوسرا، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، کہ وہ نوجوان، وہ آدمی، وہ عورت، وہ مرد جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے ہوں. ان کو اللہ تعالیٰ کس کا سایہ نصیب فرمائیں گے؟ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اس دن جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو حضرات محترم، اللہ کا ڈر، یقین جانے انسان اللہ سے نہیں ڈرتے، باقی ساری مخلوق اللہ سے ڈرتی ہے اور روتی ہے. ایک بزرگ جا رہے تھے تو دیکھا کہ پتھر رو رہا ہے اور بلک بلک کر رو رہا ہے.
اس سے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا نا وقودها الناس والحجارہ کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے، تو میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہیں ان پتھروں میں میرا نام نہ آ جائے۔ ان اللہ کے ولی نے دعا کی یا اللہ اس پتھر کو جہنم کا پتھر نہ بنانا۔ چلے گئے، واپس آ رہے ہیں، وہ پتھر پھر رو رہے ہیں۔ کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے تو تمہیں اللہ نے دعا قبول کر لیے۔ کہا کہ وَذَلِكَ بُكَاءُ الْخَوْفِ، وہ خوف کا رونا تھا، وَهَذَا بُكَاءُ السُّرُورِ، یہ وَهَذَا بُكَاءُ الشُّكْرِ وَالسُّرُورِ، اور یہ جو رونا ہے یہ شکر اور سرور کا رونا ہے۔ اس لیے حضرات محترم پتھر کو اللہ پتھر کے اندر بھی اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ ایک انسان ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتے، لیکن اس وقت اللہ سے ڈریں گے جب جو ہے وقت آئے گا، لیکن اس وقت اب کیا کرے؟ ہود جب چڑیا چگ گئی کھیت، پھر ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہیں، اور آج کے حکمران کہتے ہیں ہم مدینے کی اسلامی، وہی بات آ جاتی ہے پھر مجھے کہتے ہیں کہ آپ مدینے کی اسلامی ریاست والے تو ساری رات گشت کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہیں، اور ایک کھڑکی میں سے آواز آ رہی ہے، ایک عورت اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو کیا کہہ رہی ہے کہ بیٹا دودھ میں پانی ڈال دو۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑکی سے بات سن رہے ہیں۔ اب وہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں امی جان کہ امیر المؤمنین نے منع کیا ہوا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ڈالنا۔ تو بیٹی نے کہا کہ ماں نے کہا کہ امیر المؤمنین کو کہاں ہے ادھر، وہ تو اس وقت ہے ہی نہیں۔ تو حضرت اس بیٹی نے کہا امی جان اگر امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہے تو امیر المؤمنین کا رب تو دیکھ رہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج جو ہے وہ ہمارے جو دودھی ہے وہ پانی تو دور کی بات ہے، آج تو چھپڑ کا پانی ڈالتے۔ اس لیے ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ کم از کم اللہ کا پانی ڈالا کرے دودھ میں، چھپڑ کا پانی نہ ڈالا کرے تاکہ انسانی صحت کے لیے مضر نہ ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کا رشتہ اپنے بیٹے سے کیا اس عورت کے پیٹ سے کون پیدا ہوئے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ پھر یہ اس لڑکی کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ حضرات محترم یہ ہے خوف، جب انسان کے دل میں یہ خوف آتا ہے تو انسان کا مرتبہ اللہ رب العزت بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اب میں آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے آگے چلوں گا، آپ جو ہے اس کو سنتے چلے جائیں تاکہ ہمارے دل میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ ان الذین یخشون ربهم، اور میں اس آیت پر سوچ رہا تھا، ویسے یہاں پر میں نے خود سوچا ہے، میں نے کسی تفسیر میں نہیں پڑھا، میں نے خود سوچا ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، جو بن دیکھے اللہ سے ڈر۔ غور کرے اس نقطے پر ذرا، اللہ فرماتے ہیں لہم مغفرۃ واجر کبیر، ہم ان کو کیا دیں گے؟ مغفرت دیں گے۔ تو اس میں نے پھر سوچا کہ انسان ڈرے اللہ سے، اس نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ اسے وہ انعام دے گے جو بندے نے بھی نہیں دیکھا، اور وہ مغفرت ہے۔ اچھا، جو میں نے پھر اس پر ایک اور سوچا، مغفرت اور پھر کیا کہا؟ اجر عظیم۔ ہمارے ہاں جو گینیز بک آف ریکارڈ میں نام لکھا جاتا ہے نا، یہ پاکستان کے شاید 6 لوگ ہیں، اس میں یہ عیدی بھی آ گیا، عرفہ کریم جو بچی ہے، باقی جو سنگر گلوکار ہیں، بڑے فخر کے انداز میں کہتے ہیں اللہ کا گینیز بک آف ریکارڈ کیا ہے؟ وہ مغفرت ہے۔ جو خشیت جس کے دل میں ہوگی اس کو اللہ رب العزت اس کا نام اس گینیز بک آف ریکارڈ میں لکھ دیں گے۔ اللہ نے کہا لہم مغفرۃ واجر عظیم، اور اس کے لیے کیا ہے؟ مغفرت ہے اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، ترجمہ کرتا چلا جاؤں گا، آپ اس کو غور سے سنیں۔ اے بندو اگر تم اللہ کو آہستہ سے پکارو، اونچی پکارو، وہ تمہاری پکار کو بھی سنتا ہے۔ تمہارے دل میں جو ایک آواز آتی ہے، ایک خیال آتا ہے، جسم کے کانوں نے نہیں سنا، پاس لیٹی انہ علیم بذات الصدور، اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہوں۔ تمہارے دل میں جو خیال آتا ہے، اس لیے میں نے کسی جمعے آپ سے کہا تھا کہ کالی رات ہو، جنگل ہو، کالا جو ہے وہ درخت ہو، درخت کے اوپر ایک کیڑی جا رہی ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کیڑی کے چلنے سے جو حقیر سی لکیر پیدا ہوتی ہے میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں، میری طاقت تو اتنی زیادہ ہے۔ الا یعلم من خلق،
یہاں پر اللہ تعالیٰ اس آیت کو اس انداز میں اب دیکھیں، اللہ کہہ رہے کہ تم اس کو بھی نہیں جانتے جس نے پیدا کیا. یعنی ایک فیکٹری سے ایک چیز بن کے آتی ہے اور اس فیکٹری کا مالک اس کے پرزے کی ایک ایک چیز بتاتا ہے کہ یہ ایسے بنی ایسے بنی. تو اللہ تعالیٰ ہم سے گلہ کر رہے تم اس کو بھی بھول گئے جس نے تمہیں پیدا کیا. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، وہ تو بڑا باریک بین ہے، وہ تو بڑا باخبر ذات ہے. والذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها، وہ ذات جس نے زمین تمہارے لیے پست کر دی. حضرات محترم، ایک زلزلہ آیا تھا، زمین کو کیسے کر دیا تھا. اگر یہ زمین پست نہ ہوتی تو ہماری کاروباری زندگی، ہماری زندگی جو ہے وہ معطل ہو کے رہ جاتی، ہم چل ہی نہ سکتے، ہم سواری چلا ہی نہ سکتے. اور کیا کہا؟ فمشوا فی مناکبها، تم اس زمین کے کندھوں پہ، اس زمین کے اوپر کس انداز میں چلتے ہو. اگر میں زمین کو دائیں بائیں کر دوں تو لاؤ تو صحیح کوئی کہ تمہاری سواریوں کو جو ہے وہ صحیح رخ پہ چلا سکے. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اللہ کا رزق بھی کھاتے ہو. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور تمہیں اسی کی طرف جانا ہے یا نہیں جانا، اللہ کی طرف آنا ہے یا نہیں آنا، کہاں بھاگو گے. أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. ارشاد فرمایا کہ تم اس آسمان والے سے بے خوف ہو گئے کہ وہ کیا کرتا ہے، وَيَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا سکتا ہے، اسی زمین میں تمہیں دھنسا سکتا ہے جس زمین سے وہ تمہیں رزق دیتا ہے. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور تمہیں اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے، تمہارے دل میں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے. أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، اور تم اس آسمان والے سے بے خوف ہو گئے کہ جو تمہارے اوپر کیا کر سکتا ہے، جس نے جو تمہارے اوپر جو کوئی آندھیاں برسا سکتا ہے، جو تمہارے اوپر پتھروں کی ہوائیں چلا سکتا ہے. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، اور تم جو ہے وہ اس ڈرانے والے رب سے بھی جو ہے بے خبر ہو گئے، تم اس اللہ سے بے خبر ہو گئے اور تم جانتے ہو کہ وہ کون جو ہے وہ تمہیں ڈرا رہا ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. ارشاد فرمائے کہ تم تو بہت جو ہے تمہاری تو کوئی حیثیت نہیں ہے. مشرکین مکہ بڑے بڑے طاقتور آئے، قوم عاد اور سمود جیسے، قوم صالح جیسے، انہوں نے بھی جس نے اللہ کو جھٹلایا تم سے پہلے، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیسی پکڑ دکھائی اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سابقہ قوموں کے احوال اس لیے بتائے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ وہ طاقت میں بھی زیادہ تھے، قوت میں بھی زیادہ تھے، اور اسی طرح جو ہے وہ ہر لحاظ سے. اس لیے قوم عاد کے بارے میں آتا ہے اس کا جوان جو ہے درخت کو بغل میں دبا کے اکھیڑ کے پھینک دیتا تھا. کیا ہم ان سے زیادہ طاقتور ہیں؟ جب اللہ نے ان پر عذاب ڈالا تو تمہاری کیا حیثیت ہے. اب اللہ ارشاد فرما رہے کہ آسمان اور زمین کی طاقت تو تمہیں بتا دی، لیکن آسمان اور زمین کے اندر جو ہے وہ اڑتے کیا ہیں، وہ پرندے ہیں. ارشاد فرمایا اولم یروا الی الطیر، کیا وہ پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے، فوقہم صافات ویقبض، کہ وہ اپنے پر کیسے پھیلاتے ہیں اور کیسے سکیڑ لیتے ہیں. پرندے کا وزن ہوتا ہے، ہوا میں کیسے معلق کیا، یہ اللہ کی ذات نے کیا. ما یمسکہن الا الرحمن، کہ کون جو ہے رحمان کے علاوہ جو ان کو ہوا میں روکے رکھے، اللہ کے سوا کوئی ہے. انہ بکل شیء بصیر، اللہ ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں، بصیر ذات ہے. اب امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، بھلا بتاؤ تو صحیح کون ہے تمہارا جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے. اس لیے مشرکین مکہ بتوں کو کیا کرتے تھے کہ جب یہ مسلمانوں کا خدا آئے گا تو ہم بتوں کو سامنے کر دیں گے، تو رحمان کے سوا اللہ کے سوا یہ بت تمہاری کیا مدد کریں گے، ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. ان الکافرون الا فی غرور، یہ کافر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، اگر وہ اللہ تم سے اپنا رزق روک لے، امن ھذا الذی، کون تمہیں رزق دے سکتا ہے. ایک نوالا جو تمہارے جو منہ کے اندر تمہارے جسم کا جو ہے حصہ بنتا ہے، یہ رحمان کی اجازت سے بنتا ہے. بل لجوا فی عتو ونفور، بلکہ تم جو ہے وہ اللہ سے شرارت اور نفرت میں بہت آگے جا رہے ہو. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، اب یہاں پر غور کرے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں. وہ شخص جو منہ کے بل چلتا ہے، یعنی وہ شخص جو اوندھے منہ چلتا ہے، وہ ہدایت پر ہے،
अम्मन यमशी सवीन, या जो सीधे रुख चलता है वो बराबर है। हज़रत अनस की रिवायत है कि अल्लाह के नबी से हज़रत अनस ने पूछा कि या रसूलल्लाह, काफिरों को अल्लाह औंधे मुँह कैसे चलाएगा? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह पाँव पर चला सकते वो मुँह के बल भी चला सकते। काफिरों को अल्लाह मुँह के बल चलाएगा क़यामत वाले दिन। इनको पता तो चले कि हमने अल्लाह की नेमतों का इनकार किस अंदाज में किया। कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस्सम, वो ज़ात जिसने तुम्हारे लिए बनाए, क्या किया? वजअल लकुमुस्सम, तुम्हारे लिए कान बनाए सुनने के लिए, आंखें दी तुम्हें और दिल दिया, बसारत दी। बसीरत जो है वो तुम्हारे दिल में नहीं है, वो हिदायत से आती है और तुम हिदायत से दूर हो। क़लीलन मा तशकुरून, शुक्रगुजार बंदे हमेशा थोड़े होते हैं। शुक्रगुजारों की जो जमात है वो हमेशा थोड़ी होती है। कुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्ज़, और तुम्हें ज़मीन के अंदर फैला दिया और उसी के पास जमा किए जाओगे। मुशरिकीन मक्का हमेशा से अल्लाह के नबी को ये कहते थे, लाओ तो सही वो वादा, वो जो है वो चीज़ जिसका तुम वादा करते हो। वयक़ूलून मता हाज़ल वाद, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लाओ तो सही वो क़यामत जिसका तुम हमसे वादा करते हो। तो अल्लाह ने अपने नबी को कहा, इनसे कह दीजिए, इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, उसका इल्म तो अल्लाह के पास है। क़यामत का इल्म किसके पास है? अल्लाह के पास है। व इन्नमा अना नज़ीर, मैं तो वाज़े सिर्फ डराने वाला हूँ। नबी अलैहिस्सलाम क्या कह रहे? मैं तो तुम्हें सिर्फ अल्लाह के उस अजाब से डराने वाला हूँ। अजाब का इल्म किसके पास है? अल्लाह के पास है। और आगे क्या इरशाद फरमाया? फलम्मा रअऊ ज़ुल्फ़तन सीअत वुजूहुल लज़ीना, ये मुशरिक, ये काफिर जब अल्लाह के अजाब को देखेंगे तो इनके चेहरे वो स्याह हो जाएंगे, इनके चेहरे बिगड़ जाएंगे। और क्या कहे? और ईमान वाले उनसे क्या कहेंगे? तुम्हारा वादा सच्चा हो गया, अल्लाह ने अपना अजाब भेज दिया। वकील हाज़ल्लज़ी, यही है, यही वो वादा है जिसके बारे में तुम दावा किया करते थे। 3 आयतें रह गई, अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आगे इरशाद फरमाए, कुल अरअयतुम, ए नबी जी इनसे कह दीजिए, अगर मैं हलाक हो जाऊँ, यानी मुशरिकीन मक्का हर वक्त ये कहते थे कि अब मोहम्मद की जमात और मोहम्मद क्या हो जाए, वो हलाक हो जाए, नऊज़ु बिल्लाह। अब इनसे कह दीजिए, अगर मैं नऊज़ु बिल्लाह मैं दुनिया से चला जाऊँ, मेरी जमात भी क्या हो जाए, फोत हो जाए, या हम पर अल्लाह रहम कर दे, फ़मन युजीरुल काफ़िरीन मिन अज़ाबी, तो अल्लाह के अजाब से तुम्हें कौन बचाएगा? जो दर्दनाक अजाब है उससे फिर तुम्हें कौन बचाएगा? इनसे कह दीजिए, कुल हुवर रहमान आमन्ना बी, वो रहमान ही है जिसने हमें ईमान जैसी अजीम नेमत से नवाजा है। तो अलैहि तवक्कलना, ईमान वाले तो अल्लाह की ज़ात पर ही भरोसा करते। फसतअलमून मन, अनकरीब तुम जान लोगे कि कौन खुली गुमराही के अंदर। आज तो तुम्हारे पास सरदारियाँ हैं, पैसे हैं, और आज जो है वो तुम, इसलिए हमारा आज का नौजवान जो है ना, वो जब गैर मुस्लिमों को देखता है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। और भाई वो पैसे रमक दमक ज़ाहिरी है, आर्जी है, ख़त्म होने वाली है। रहमान ने जो ईमान की शक्ल में तुझे नेमत दी है सबसे बड़ी है, और जो तुझे जन्नत की उन नेमतों तक पहुँचाएगी जो अबदुल आबाद है। आगे इरशाद फरमाए, आखिरी आयत, अल्लाह ने ज़मीन की एक बहुत बड़ी नेमत का तज़किरा किया और क्या कहा? ए नबी जी इनसे कह दीजिए, अरअयतुम इन अस्बह माउकुम, अगर तुम्हारे ज़मीन का पानी अल्लाह ख़त्म कर दे, फमन यातीकुम, तो कौन सी ऐसी ताकत है जो तुम्हें ज़मीन से मीठा और जो है वो ठंडा पानी पिला सके? ज़मीन का पानी जो है वो थोड़ा सा नीचे चला जाता है तो हमारे लिए जो क्या होता है, पानी का मसला बन जाता है। भाई पानी नीचे चला गया, बलूचिस्तान के अंदर हम गए थे, हमने खुद देखा वहाँ पर पानी की कदर है। अगर, और हम तो लाहौर वाले थे, जब हमने टूटी खोली तो एक आदमी भागता हुआ आया कि मौलवी साहब ये लाहौर नहीं है, ये बलूचिस्तान है, यहाँ पानी की कदर है, तुम पानी बहाते हो। तो मैंने फ़ौरन टूटी को बंद कर दिया। हज़रात मोहतरम, पानी बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह हमें कह रहे हैं कि अगर मैं इस पानी के ज़ख़ीरे को नीचे कर दूँ तो कौन सी ऐसी ताकत है जो तुम्हें पानी दे दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो कुछ सुना गया अल्लाह इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुँचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारे चैनल ईमान व यकीन को सब्सक्राइब करें।